اسے یوں روتے دیکھ دلاور کا دل بھی مٹھی میں آ گیا تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا تالیہ، مجھے معاف کر دو، غصے میں نہ جانے تمہیں کیا کچھ کہہ گیا۔ دلاور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے بولا۔ مہر نے اس کے یوں کہنے پر سر جھٹکا اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ سرخ بہتی آنکھیں رونے کے باعث اور بھی پرکشش لگ رہی تھیں کہ دلاور بن پیے ہی بہک رہا تھا، مگر تالیہ کے اگلے لفظوں نے اس کا سارا خمار اڑن چھو کر دیا تھا۔ معافی معافی چاہتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، اسے دوبارہ زندہ کر دیں جس کی جان میری وجہ سے گئی، میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ تالیہ کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ تالیہ، اس کے منہ سے حیرت سے بس یہی نکلا۔ ششتر تو باقی سب بھی تھے، یہ تالیہ نے کیا مانگ لیا؟ بس نکل گیا دم، ہو گئی شو ختم، نہیں لا سکتے نا واپس اسے۔ معافی مانگنا بہت آسان ہوتا ہے دلاور صاحب، لیکن کسی کے لیے قربانی دینا بہت مشکل۔ یہ بھی میں کس سے کہہ رہی ہوں جو قربانی لفظ تک سے نہ آشنا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں پر زور ڈالتی اٹھی اور بغیر اسے دیکھے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ شال زمین سے رگڑتی جا رہی تھی۔ میرا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی، جبکہ سب دلاور کو تعصب سے دیکھ کر اس کے پیچھے گئے۔ جس نے اپنی انا میں اپنا ہی گھر برباد کر لیا، وہ پشیمانی اور درد کے احساس کے زیر اثر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ان ناپاک لوگوں کا گروہ پھر ایک نیا شیطانی منصوبہ بنانے میں مصروف تھا۔ مسلمانوں کے خلاف پھر ایک نئی سازش رچی جا رہی تھی۔ بولو ایجنٹ ایگل، کیا کسی کو تم پر شک تو نہیں ہوا کہ تمہیں ان کا لایا عمل پتہ ہے؟ سربراہی کرسی پر بیٹھے اس مکروہ شخص کی آواز اس کمرے میں گونجی۔ نو سر، کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا، وہ کڑک آواز میں بولا۔ اور وہ کیپٹن تالیہ، وہ کیسے بچ گئی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میجر گلزار عین وقت پر اس کے سامنے آ گیا، ورنہ اس کا بچنا مشکل تھا، سر۔ اس کے چہرے سے ٹپکتا پسینہ اس کی پریشانی کا واضح ثبوت تھا، جسے وہ سر کے دیکھنے سے پہلے صاف کر چکا تھا۔ یہ تالیہ نامی بلا بالکل اس میجر دلاور کا پرتو بنتی جا رہی ہے۔ اد پر کڑی نظر رکھو، کچھ ایسا کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم کچھ سمجھے نہیں سر، ایک نسوانی آواز بھی کمرے میں گونجی۔ مطلب یہ کہ اس وطن کا نام بھی بدنام ہو جائے اور جڑیں بھی کٹ جائیں۔ یہ کہتے ہی اس کا مکروہ قہقہ گونجا تھا، جن میں باقی چار باز ساتھیوں کے بھی شامل ہو چکے تھے۔ آپ بھیا کو جنگل کی اس رات کے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتی؟ میرب نے تالیہ سے جھنجھلا کر پوچھا تھا، جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی۔ میرب، بات کو بار بار مت دہراؤ، نہ میں آج بتانے کا ارادہ رکھتی ہوں نہ آئندہ۔ میری نظر میں وہ محبت نہیں جو آسانی سے بھلا دی جائے۔ اس نے سنجیدگی سے دیوار پر نظریں ٹکاتے کہا۔ دلاور جو اندر آ رہا تھا، اس کی جنگل والی بات سن کر باہر ہی رک گیا۔ آپ کو باہر رکنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں دلاور صاحب، ہم بھی فوجی ہیں اور ہماری حسیات بھی تیز ہیں۔ دلاور اس کی بات پر شرمندہ ہو کر رہ گیا اور اندر آ گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ لیٹ گئی۔ میرب، لائٹس آف کر دو، میں سونا چاہتی ہوں، پلیز ان سے کہہ دو مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس کا واضح انداز میں دلاور کے باہر نکل جانے کا کہنا اسے سیدھے سیدھے باہر جانے پر مجبور کر گیا۔ مگر اب اس کے قدم احمد ولا کی طرف تھے۔ وہ اپنے اور تالیہ کے رشتے کو موقع دینا چاہتا تھا، اور آج اس نے اس رشتے کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ میں دلاور کو کبھی بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ اس رات جنگل میں نہیں بلکہ تالیہ تھی، اور اس راز کو چھپانے کے لیے چاہے مجھے ایڑی چوٹی کا زور ہی کیوں نہ لگانا پڑے، میں لگاؤں گی۔ اس نے کمرے میں بیٹھے حرام مشروب کو منہ سے لگاتے اپنی دوست کے ساتھ فون پر راز و نیاز بانٹتے کہا۔ اور وہ بدھو دلاور میری چال میں پھنس گیا، اس بات سے بے خبر کہ میں نے تو اس سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ میں تو میجر آتش سے محبت کرتی ہوں، جو بدقسمتی سے تالیہ کے پیار میں ڈوب گیا ہے، مگر کوئی نہیں، اس کے پیار کا بھوت بھی میں تالیہ کی بلی سے اتاروں گی۔ اس کی کہی بات کا ایک ایک لفظ باہر کھڑے دلاور نے تیزاب کی طرح اپنے اوپر گرتے محسوس کیا۔ تو کیا الیانا اس کی محبت نہیں بلکہ تالیہ تھی؟ اور وہ اتنی دیر سے غلط لڑکی کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اف خدایا، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ اس جھوٹی لڑکی کے پیچھے میں نے اپنی جنت جیسی زندگی برباد کر دی۔ اس کے ہاتھ سختی سے بھینچے جا چکے تھے، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے تو تالیہ کو معاف نہیں کیا تھا، اور پھر الیانا تو اصل مجرم تھی۔ اب وہ اس کی کیا حالت کرنے والا تھا؟ وہ وہاں سے بغیر کچھ کہے نکل آیا۔ سڑک پر وہ پیدل ہی چل نکلا تھا۔ ساری باتیں، ساری زیادتیاں جو اس نے تالیہ کے ساتھ کی تھی، لمحہ بلمحہ اس کے ذہن کی اسکرین پر چل رہی تھیں۔
جس کے جواب میں وہ معصوم صرف اتنا کہہ دیتی کہ اسے کچھ معلوم نہیں، وہ بے قصور ہے۔ مگر دلاور نے کیا کیا؟ اپنی شریک حیات کا یقین ہی نہیں کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی گنہگار آنکھوں پر ہی یقین کرتا رہا۔ بھلا اس سے بھی پاگل شخص ہوگا کوئی اس دنیا میں جو اپنی محبت کو سامنے رہتے نہ پہچان پایا؟ اور اچانک سے یاد آیا کہ شادی کی پہلی رات تالیہ نے اس سے کیا کہا تھا، کہ دلاور تو وہ شخص ہے ہی نہیں جس سے وہ پیار کرتی ہے، وہ تو کوئی اور تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ جنگل میں پیار کا اظہار صرف دلاور نے ہی کیا تھا۔ تالیہ بغیر جواب دیے چلی گئی تھی، تو کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ اسے تو اب احساس ہوا تھا کہ اگر آپ کی محبت کسی اور کو چاہتی ہو تو کیسا درد ہوتا ہے۔ اور اب یہی درد اس کے تن بدن کو جلا رہا تھا کہ اس منہ سے وہ واپس جاتا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا، جو کچھ دن پہلے سہی اسی کی کزن سے محبت کے دم بھرتا تھا اس کے سامنے۔ کیا وہ اس کو یقین کرے گی؟ کبھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب تو وہ اسے چھوڑ دے گی اور اس کے پاس چلی جائے گی جس سے وہ پیار کرتی ہے۔ اسے ایک دم یہ سوچتے گھٹن ہونے لگی۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا، جانے اس کی ساری حسیات کو منجمد کر لیا۔ اسے اب بھی وہ ساری باتیں یاد تھی جو اس نے جنگل میں اس لڑکی سے کی تھیں، بس نہیں یاد تھا تو اس لڑکی کا چہرہ۔ تبھی وہ الیانا سے دھوکا کھا گیا تھا۔ جنگل میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کافی کچھ بھول چکا تھا، جس میں عین فہرست اس پری وش کا چہرہ تھا۔ اور اب اس کے کھونے کا خیال اس کی جان لینے کے در پہ تھا کہ وہ ایک دم روڈ کراس کرتے ایک تیز رفتار گاڑی کے عین سامنے آ گیا۔ گاڑی شدت سے اسے ہٹ کرتی چلی گئی کہ وہ کئی فٹ ہوا میں اچھلتا ایک دم زمین پر گرا، جس کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ لگی اور سڑک خون سے رنگنے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتے جو اس نے منظر دیکھا تھا وہ تھا اپنی دھندلی یادوں کا واپس آنا، جہاں اس کی دھندلی یادوں میں تالیہ کا چہرہ صاف ہوتا چلا گیا۔ اب اسے وہ تمام باتیں یاد آ گئی تھیں جو وہ بھول چکا تھا، اور ان باتوں کو یاد کرتے اس کے سر میں تمام نسیں پھٹ جانے کی درد ہوئی، اور پھر وہ ایک دم ہوش سے بے گانہ ہوتا چلا گیا۔ بھانت بھانت کے لوگ اس کے بے ہوش وجود کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ تالیہ سو کر اٹھی تو اس کا دل بے چین سا تھا۔ وہ نیچے آئی تو دلاور کی امی نے فوراً اسے کرسی پر بٹھایا۔ بیٹا تم کیوں اٹھ گئیں؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں ماما، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گی۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے سر پر پیار دے کر رہ گئیں اور پشیمانی سے بولیں، تالیہ، دلاور نے تم سے جو بھی رویہ رکھا اس کے لیے میں اور دلاور کے پاپا تم سے بہت شرمندہ ہیں بیٹا۔ وہ ایسا تو نہیں، مگر نہ جانے کیوں اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کر ڈالی۔ تالیہ کو ان کا پشیمان انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس نے فوراً اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ماما، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ دلاور کی زیادتیوں کا ذمہ دار میں آپ لوگوں کو ٹھہراؤں گی؟ آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میرا جو بھی معاملہ ہے وہ دلاور کے ساتھ ہے۔ آپ اور پاپا میرے لیے ابھی بھی اتنی ہی عزت کے حامل ہیں جتنے پہلے تھے۔ اس نے ان کو گلے لگاتے کہا تو انہیں بے ساختہ اپنی بہو پر ناز ہوا۔ میری پیاری بچی، یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں، انہوں نے تالیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور اٹھ کے کچن میں اس کے جوس بنانے چلی گئیں۔ وہ انہی کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی جب فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا۔ کسی کو ہال میں موجود نہ پا کر وہ اٹھ کر فون اٹھانے اٹھی، اور جیسے ہی اس نے فون کان کو لگایا، آگے سے دلاور کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر اس کا فون ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ تالیہ کے اوسان دو پل کو خطا ہو گئے تھے۔ فون ہاتھ سے چھوٹتا نیچے لہرا رہا تھا۔ عظمیٰ بیگم کھٹکے کی آواز پر فوراً کچن سے باہر آئیں اور تالیہ کو دیکھا جو فون کے پاس کھڑی تھی اور فون نیچے زمین پر پڑا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ تالیہ بیٹا، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے تالیہ کو ساکت کھڑا دیکھ اسے ہلا کر پریشانی سے پوچھا۔ دلاور، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا تو عظمیٰ بیگم دہل کر رہ گئیں۔ جب سے دلاور آرمی میں گیا تھا ان کا دل ایسے ہی چھوٹی چھوٹی خبروں پر دہل جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ بری طرح گھبرا گئی تھیں اور تالیہ سے پوچھنے لگیں کہ دلاور کو کیا ہوا۔
مگر اس کے پاس خود کوئی جواب ہوتا تو ان کو دیتی نہ۔ ان کے ہلانے پر وہ ہوش میں آئی اور اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا اور وہ انہیں ہاسپٹل کے لیے لے کر نکلی۔ بے شک دلاور نے اس کے ساتھ جتنا بھی برا کیا تھا مگر تھا تو وہ اس کا شوہر اور پہلی محبت ہی نہ، جس کے پاس وہ خود کو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی نہ روک سکی۔ دلاور اس وقت آئی سی یو میں ایڈمٹ تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن کرٹیکل بتائی تھی کیونکہ اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور اگلے 5 گھنٹوں میں اسے ہوش نہ آتا تو اس کے کوما میں جانے کے چانسز تھے کیونکہ چوٹ اس دفعہ اس کے سر پر لگی تھی، لیکن اس کا ذہن دور تاریکی میں گم تھا جہاں اس کی یادیں بار بار ریوائنڈ ہو کر چل رہی تھیں۔ فلیش بیک۔ پہلی رات۔ یا اللہ، یہ کمانڈر نے مجھے سزا کے طور پر کس جنگل میں بھیج دیا ہے جہاں نہ کوئی چرند ہے نہ پرند۔ تالیہ نے رات کے وقت ہاتھ میں ایک لکڑی سے جھاڑیاں ادھر ادھر کرتے گہرے جنگل کے اندر جاتے ٹارچ لائٹ چاروں طرف گھماتے کمانڈر کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے کہا، اف، تھک گئی میں تو۔ اس نے ایک کھلی سی جگہ رکتے ہوئے ایک خاص جگہ منتخب کرتے وہاں لکڑیاں اکٹھے کر کے آگ لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ تھک کر 2 گھڑی بیٹھی ہی تھی کہ اسے پاؤں میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اندھیرے میں غور سے دیکھنا چاہا لیکن جب اس کی نظر پاؤں میں کودتے ہوئے 2 موٹے ہٹے کٹے چوہوں پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی اور چیخ کر کھڑی ہو گئی، ش ش ش، دور دور منحوس، ان کو بھی یہی جگہ ملی تھی آنے کے لیے، اس نے ایک جھکے ہوئے درخت پر چڑھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ چوہے 2 سے 3، 3 سے 4 ہوتے جا رہے تھے، آرمی میں آ کر بھی اس کے چوہوں سے جان جاتی تھی۔ ہا 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 ہا۔ سنسان جنگل میں ایک جناتی قہقہے نے اس کا ایک دم ترا نکال دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ دوبارہ ہنسا۔ یا پہلی دفعہ دیکھا ہے کسی آرمی کی لڑکی کو چوہے سے ڈرتے۔ سامنے کسی نوجوان کو دیکھتے اس کی جان میں جان آئی۔ وہیں اس کے سوال پر تالیہ کے ماتھے پر تیوری چڑھی اور وہ کندھے اکڑاتے ہوئے نیچے اتری۔ ایکسکیوز می، پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جناتی قہقہوں سے دوسروں کو ڈرائیں نہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کسی کے بھی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے سر جھٹک کر کہا تو دلاور تالیہ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر رہ گیا۔ بھئی کون تھی یہ لڑکی جس میں دلاور کے آگے بولنے کا جگرا تھا؟ ہاں تو ایسی بات ہے، اس نے آگ کے پاس جا کر نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ تالیہ اسے کھری کھری سناتی، اس کی نظر روشنی میں دلاور کے بازو پر لگی گولی پر گئی جہاں سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ فوراً اپنا بیگ لے کر اس کے سامنے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر دیکھنے لگی، جس پر دلاور نے اسے ایک آئی برو اچکا کر دیکھا جس نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا معائنہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دلاور کو اس کی جرأت بار بار چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جس نظر سے آج وہ تالیہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ جتنی بھی لڑکیاں اس نے اپنے سرکل میں دیکھی تھی وہ اپنی خوبصورتی سے ہمیشہ اسے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر تالیہ ان سب سے بالکل مختلف تھی، جو بالکل یکسوئی سے دلاور کا زخم صاف کر رہی تھی۔ دلاور اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جب اسے سب کچھ دھندلا نظر آنا شروع ہوا، اور آخر میں اس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو پریشانی سے اپنے پر جھکتے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یا اللہ، انہیں کیا ہو گیا؟ تالیہ جو غور سے اس کا زخم جانچ رہی تھی اس کے بے ہوش ہونے پر بوکھلا کر بولی۔ وہ پہلے ہی ٹینشن میں تھی اور اب اوپر سے ایک نئی افتاد آن پڑی تھی۔ سنیں سنیں، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہوش کریں۔ تالیہ نے پریشانی سے اس کا منہ تھپ تھپاتے کہا۔ اس کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ ایک آدمی گولی لگنے سے بے ہوش ہو چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کا پہلا امتحان تھا۔ اس کو یوں دیکھ تالیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جس کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کرنا کیا تھا۔ ایک طریقہ جو اسے سمجھ میں آ رہا تھا وہ بہت مشکل تھا۔ تالیہ نے اس کا سر زمین پر رکھا اور دور پڑے اپنے بیگ سے چاقو نکال لائی۔ پہلے اس نے بازو سے اس کی شرٹ کو پھاڑا اور اپنا رومال لیتے پانی سے اس کا زخم صاف کیا۔ خون دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلا مرحلہ اس سے بھی مشکل تھا، جو کہ گولی نکالنا تھا۔ پہلے اس نے اپنے چاقو کو آگ میں گرم کیا اور دلاور کے پاس لائی۔ اس نے دلاور کو سیدھا کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اللہ کا نام لیتے گرم چھری اس کے زخم پر رکھی تو وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی بلبلا اٹھا۔
مگر تالیہ نے ہار نہ مانتے ہوئے 30 سیکنڈ کے اندر گھولی ڈھونڈتے چاقو کی نوک سے نکال باہر کی۔ دلاور کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، درد برداشت کرتے ماتھے پر سلوٹوں کا جال تھا، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ تالیہ نے ایک گہرا شکر کا سانس بھرا تھا گولی نکال کے، اور فوراً اس کا تیزی سے بہتا خون صاف کر کے اسے پٹی کرنے لگی۔ تالیہ کو اس کی حالت دیکھ کر عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی مگر دلاور کو ابھی بھی ہوش نہ آیا تھا۔ تالیہ سب کچھ کر کے دیکھ چکی تھی، اس پر پانی کے چھینٹے ڈال چکی تھی، اچھی طرح ہلا چکی تھی، کئی آوازیں دے چکی تھی، مگر نو رسپانس۔ اب تو وہ پریشانی سے ادھر ادھر چلتی، اپنے ناخن چباتی، اپنی انگلیاں کھا جانے کے در پہ تھی۔ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، مجھے اسے ہوش آ جائے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اس نے دلاور کے پاس بیٹھ کے اسے فکرمندانہ نظروں سے دیکھتے کہا، اب تو بس ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپائریشن بچی ہے۔ یا اللہ، میں یہ کرنا نہیں چاہتی، پلیز اسے ہوش آ جائے کسی طرح، میں کسی بھی صورت میں یہ عمل نہیں اپنانا چاہتی۔ اس نے دلاور کے دل پر دونوں ہاتھوں سے زور سے دباؤ ڈال کر کہا، حال۔ تالیہ روئی روئی آنکھوں سے دلاور کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی دلاور کو سزا ملے، مگر وہ دلاور کو تکلیف میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اس کو یوں پٹیوں میں جکڑا دیکھ اس کا انگ انگ تکلیف سے بھر چکا تھا۔ اس کی محبت کسی طور اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ دلاور! اس کے منہ سے کانپتے ہوئے دلاور کا نام نکلا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اب کبھی تمہیں یوں قریب سے دیکھوں گی۔ اپنے رشتے کو وقت کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی، سوچا تھا اب تمہاری طرف کبھی نہیں پلٹوں گی۔ جو شخص اپنے پیار کو بھول گیا، اس سے بے وفا بھی کوئی ہوگا بھلا؟ مگر تمہیں چوٹ لگنے پر درد مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہماری محبت کی وجہ سے؟ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تم سے کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو جاؤں، میرا دل تمہارا اسیر ہی رہے گا۔ جو دوریوں میں بھی تم ہی کو چاہے گا، تمہارا ہی ساتھ دے گا، چاہے جو بھی اختلافات آ جائیں ہم میں تمہارا دل سے کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے منہ پیر ہی کیوں نہ بننا، برا ہی بننا کیوں نہ پڑے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ کر دلاور کے ہاتھ پر پہلی دفعہ بوسہ دیتے کہا، مگر اپنے احساسات میں دلاور کی بند آنکھوں سے نکلتا آنسو نہ دیکھ پائی۔ کیسے بچ گیا وہ؟ سامنے نقاب پوش کی دھاڑ پر اس کے سامنے کھڑا شخص تھر تھر کانپنے لگا۔ معاف کر دیجیے باس، میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ وہ بچ کر نہ نکلے، مگر ابھی بھی وہ شخص کوما میں ہے، اینڈ ممکن ہے کہ وہ وہیں مر جائے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میں خود اس کو مار دوں گا وہیں، بھروسہ رکھیں مجھ پر باس، بس ایک موقع دے دیں۔ وہ گڑ گڑایا تو نقاب پوش جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ جب تک کام پورا نہ ہو جائے اپنی شکل مت دکھانا، اگر تم اس بار ناکام ہوئے تو تمہیں اس دنیا سے رخصت کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس کے سرد انداز میں کہنے پر وہ شخص پسینے سے نہا گیا اور فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ فلیش بیک 2 سے 3 مرتبہ زور دینے کے بعد بھی جب دلاور نہ اٹھا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اپنا پورا زور تو لگا چکی تھی وہ، مگر اس سانڈ جیسے شخص پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اب تو ایک ہی راستہ بچا تھا۔ وہ دلاور پر جھکی اور اس کے دل پر سر ٹکایا۔ کیا تم میری بے ہوشی میں میری عزت لوٹنا چاہ رہی تھی؟ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا؟ دلاور کی ناساز آواز پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں اور وہ جھٹکے سے اس پر سے اٹھی۔ اوئی اللہ، تم نے میری جان نکال دی، یوں لمبے تڑنگے سانڈ! اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے ڈھول کی طرح تیز دوڑتی دھڑکنوں کو قابو کرتے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ دلاور کے اچانک اٹھ کر اتنی بے باک بات کر دینے پر اس کی سانس روک گئی، ایسے جیسے اس کی جان لبوں پر آ گئی ہو۔ اور دلاور، وہ تو نیم و آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا رنگ تک سفید پڑ چکا تھا۔ لیکن یہ صرف کچھ لمحوں کی بات تھی، پھر اچانک تالیہ پاس پڑے سوکھے پتے غصے سے اسے مارنے لگی۔ یو چیپ انسان، ایک تو میں نے تمہاری جان بچائی، اوپر سے تم اتنی واہیات بات کر رہے ہو۔ اس کی چھوٹی سی لال ناک پر غصہ خاصا جچ رہا تھا، جسے دلاور نے دلچسپی سے دیکھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا سامنا تو آج تک انہی لڑکیوں سے ہوا ہے جو میری قربت کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، تو تم بھی تو یہی چاہتی تھی نہیں؟ دلاور نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حقیقت سے واقف تھا۔ او جمبو پہلوان، ذرا اپنی خوش فہمیوں کا گراف ذرا نیچے ہی رکھو۔ تم کون ہو؟ کہیں کے شہزادے گلفام ہو؟ نہیں نا، ہے کیا تم میں جو لڑکیاں تم پر مریں گی؟ تالیہ نے اسے اوپر سے نیچے تک مزاحیہ نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ منہ کھولے اپنی بے عزتی سننے لگا۔ پہلی دفعہ کسی لڑکی نے ٹکا کر اس کی خوبصورتی کو طنزیہ خراج بخشا تھا۔
ہے یو، کیا تم نے مجھے غور سے نہیں دیکھا جو یوں کہہ رہی ہو، اور ابھی تم ہی مجھ پر جھکی تھی؟ دلاور نے تب کر اسے یاد دلایا، مجھے وضاحتیں دینا پسند نہیں، لیکن تمہاری خوش فہمی دور کر دوں کہ میں صرف تمہارے دل کی دھڑکن سننے نیچے جھکی تھی، کجا کہ تمہیں منہ لگانا ہوں تالیہ احمد کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ میرے گھر والوں نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے، تالیہ نے سر جھٹک کر کہا۔ تو دلاور اس کی سادگی اور مضبوط کردار کا قائل ہوا، اس لیے تالیہ کا موڈ بحال کرنے کو بولا، ابھی نہیں لگایا منہ، مگر کیا پتہ مستقبل میں لگانا پڑ جائے۔ کیا؟ اس کے شوخ لہجے میں کہنے پر تالیہ کو جھٹکا لگا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے میجر دلاور کے بارے میں تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ دلاور کے بات بدلنے پر وہ گھور کر رہ گئی۔ ہاں بہت سنا ہے، بلکہ میں تو انہیں ایڈمائر کرتی ہوں، بلکہ انہی طرح بہادر اور نڈر بننا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چلتے جگنو دیکھ دلاور کو اس کے جنون کا پتہ چلا تھا، اور اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ آرمی میں اب بھی اتنے زندہ دل لوگ موجود ہیں۔ حال آتش دلاور کا حال پتہ کرنے ہسپتال آیا، جبکہ جبران صاحب سے حال چال پوچھنے کے بعد وہ دلاور کے وارڈ کی طرف بڑھا، جہاں تالیہ سرخ سوجی آنکھوں سے باہر نکلی تو آتش کو اس کی آنکھیں دیکھ دلی تکلیف ہوئی۔ اب کیسا ہے دلاور؟ نو پروگریس، اس نے آنکھیں صاف کرتے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ آتش کے جھجک کے کہنے پر وہ فوراً بولی، جی پوچھیے۔ دلاور نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم اس کے لیے راتیں جاگتی ہو، اس سے اتنی ہی وفادار ہو جتنی پہلے دن تھی، کیسے کر لیتی ہو یہ سب؟ آتش کے حیرت سے پوچھنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں دلاور سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ اس کی ایک تکلیف میں فوراً یہاں پہنچ جاؤں گی۔ میں بھی سوچتی تھی کہ کون لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر اب سمجھ آئی کہ محبت کرنے والے ہی تو کرتے ہیں یہ سب۔ اور مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دوں گی۔ مگر اب کے لیے ہم سب کی دعاؤں کی اسے اشد ضرورت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی اس کے لیے ضرور دعا کرتے ہوں گے۔ تالیہ کے کہنے پر آتش جبراً مسکرایا، ورنہ اپنی محبت کے منہ سے کسی اور کی محبت کے قصیدے سننا دل چیر کے رکھ رہا تھا۔ ضرور۔ اچھا تالیہ، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ وہ فوراً سے کہتا پلٹ گیا، جبکہ تالیہ حیرت سے اسے اتنی جلدی جاتا دیکھتی رہ گئی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب کوئی دلاور کے وارڈ کا دروازہ دھیرے سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ منہ پر ماسک، جبکہ تن پر ڈاکٹر گاؤن تھا، ہاتھ میں زہر بھری نیڈل پکڑے وہ اس کی ڈرپ کی طرف بڑھا اور اسے ڈرپ میں انجیکٹ کیا۔ ہا ہا ہا، میرا تو کام تمام ہوا بیٹا، اب تو تیری اوپر کی ٹکٹ بھی کٹ گئی، اب آرام سے جانا، اپنا مال خرچ کروں گا میں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا، پیچھے سے دبے پاؤں آتی تالیہ نے ایک کرارا وار کیا تھا اس پر۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، ورنہ یہیں دفنا دوں گی تمہیں، منہ کھول اپنا۔ تالیہ نے اس کا گلا دبوچتے کہا۔ ہا ہا ہا، اب کچھ نہیں کر پاؤ گی تم، پہلے اپنی شوہر کی جان تو بچا لو۔ اس کے کراہیت آمیز لہجے پر تالیہ نے فوراً دلاور کو دیکھا، جس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ دلاور! تالیہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس سے بعد میں نپٹنے کا سوچ کر وہ فوراً دلاور کی طرف بھاگی، جو کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر عقل مندی سے کام لیتے ڈرپ کھینچ کر نکالی، جس سے دلاور کچھ نارمل ہوا۔ وہ بھاگ کر ڈاکٹر کو بلا لائی، جس نے فوری طور پر علاج شروع کیا۔ وہ باہر پریشانی سے ٹہل رہی تھی جب ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، وہ کیسے ہیں اب؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے زہر اندر تک نہیں پہنچا تھا، اگر ایک منٹ کی بھی دیری ہوتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، انہیں زہر دیا تو دیا کس نے؟ اس سوال نے تالیہ کے اعصاب کھلا دیے۔ کچھ بھی کر کے اسے اس شخص کا پتہ لگانا تھا جس نے بھی یہ سب کیا تھا، مگر مشکل یہ جاننا تھا کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، کیونکہ اتنا سب ہونے سے وہ یہ تو جان چکی تھی کہ وہ شخص صرف مہرا تھا، ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا۔ فلیش بیک: اگر تمہیں میجر دلاور سے ملنے کا موقع ملے گا تو تم کیا کرو گی؟ دلاور نے دلچسپی سے پوچھا۔ تو میں، اس نے انگلی گال پر ٹکاتے سوچنے کی کوشش کی جو دلاور کے دل کو بھا گئی۔ پہلے تو میں انہیں سلیوٹ کروں گی، پھر ان کی تعریف کروں گی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ تالیہ نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو ایسی بات ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے، تالیہ نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کرو میری تعریف، اس نے گردن اکڑاتے کہا۔ کیوں، تم میجر دلاور ہو کیا؟ تالیہ نے سر جھٹکتے کہا۔ ہاں، کوئی شک؟ اس نے بالوں میں شوخی سے ہاتھ پھیرتے اقرار کیا تھا اپنی شناخت کا۔ تم اور میجر دلاور، منہ دھو رکھو، کہاں میجر دلاور اور کہاں تم۔ ہا ہا ہا، ویسے اچھا جوک تھا۔
تالیہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے پیٹ پکڑ کر ہنسی سے بے حال ہوتے کہا تو دلاور کا صدمے اور اپنے بے عزتی کی زیادتی سے منہ کھل گیا، جبکہ کان توہین سے سرخ پڑ چکے تھے۔ What do you mean by that؟ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، میں ہی دلاور ہوں، اس نے ایک ایک بات پر زور دیتے کہا تو تالیہ نے اسے آئیبرو اچکا کر دیکھا، کیا واقعی؟ اچھا تو پھر اس درخت سے پھل توڑ کر دکھاؤ، تالیہ نے اسے سامنے سب سے اونچے درخت کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تو تم ایک کیڈٹ مجھے یعنی میجر دلاور کو چیلنج کر رہی ہو؟ تالیہ نے فوراً اسبات میں اوپر نیچے سر ہلاتے تصدیق کی۔ اگر میں نے وہ پھل اتار لیے تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں دلاور ہوں؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا تو تالیہ نے ہنسی کے فوارے ضبط کرتے فوراً سر اوپر نیچے ہلایا۔ دلاور نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس درخت پر چڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سے اوپر پہنچ چکا تھا اور فوراً دو چار ناریل توڑ کر نیچے پھینکے، جسے تالیہ نے فوراً اٹھا لیا تھا۔ بھلا اتنا اچھا موقع وہ کیسے جانے دیتی؟ اس نے فوراً ناریل میں دراڑ ڈالی والی جگہ چاقو سے سوراخ کرتے اس کا جوس پینا شروع کیا اور مزے سے اسے نیچے آتا دیکھنے لگی۔ اور دلاور چلا بھینس کا درد برداشت کرتے نیچے اتر رہا تھا، وہ یہ سوچ کر رہ گیا کہ وہ میجر دلاور اس کی پوری آرمی میں چلتی تھی، اسے کیسے یہ لڑکی اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی اور وہ بدھو بن کر رہ گیا۔ اس سے نیچے اتر کا نبٹنے کا سوچتے وہ فوراً اپنی رفتار میں تیزی لایا۔ اب تو تم مان گئی نا کہ میں ہی میجر دلاور ہوں؟ اس نے گہرے سانس بھرتے کہا تو تالیہ نے ٹانگیں پسار کر مزے سے کوکونٹ جوس پیتے آرام سے شرارت سے دانتوں میں لب دباتے نفی میں سر ہلایا۔ تو دلاور کا دماغ غصے سے گھوم گیا کہ چھٹانک بھر کی چھوکری سمجھتی کیا ہے خود کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو ثابت کرتا تیز بارش شروع ہو گئی تھی، جس سے وہ دونوں بچتے بچاتے درختوں کے سائے تلے ایک غار میں پہنچے۔ دونوں کا سانس پھول چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سانس درست کرتی، دلاور نے اسے غار کی دیوار سے پن کیا۔ دونوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ آج پھر آتش کے آگے موجود تھی۔ کیا آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں جو آپ کو دیکھتی تک نہیں اور آپ اس کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں؟ اس نے آتش کو جلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ میری محبت کا فسانہ الگ ہے، محبت بدلے میں کچھ نہیں مانگتی، اس نے دل گرفتگی سے کہا، لیکن تم سے بڑا پاگل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم کہتی ہو تم مجھ سے پیار کرتی ہو، مگر یہ جھوٹ ہے۔ تمہیں لگا تالیہ مجھے چاہتی ہے تو تم نے مجھے اس سے چھین لیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری مسلیانہ، تالیہ مجھے نہیں بلکہ شروع سے ہی دلاور کو چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ تھے یا بم جو الیانہ پر گرے تھے، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ جلن کی آگ میں آتش کو اس سے چھین رہی تھی، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ دلاور کو چاہتی ہے تو دلاور کو کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتی۔ اتنی بڑی شکست یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی بڑی پاگل کیسے ہو سکتی ہوں؟ خود ہی میں نے اپنی جیتی ہوئی بازی ہار میں پلٹ دی۔ یہ کیا کیا میں نے؟ وہ آتش سے کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی، جبکہ وہ اسے تعصب سے دیکھنے لگا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تالیہ، تم سے ہر خوشی چھین لوں گی میں، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ فلیش بیک۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تالیہ نے دلاور کی اس حرکت پر لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ ذرا آپ دوبارہ بتاؤ کہ میں دلاور ہوں یا نہیں، اور یاد رکھنا تمہارا غلط جواب تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ دلاور نے اس کے نم بال ہٹاتے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ فوراً بولی، بھئی ہاں ہاں میں نے مان لیا تم ہی دلاور ہو۔ خدارا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک تو تم اتنے بھاری بھرکم سانڈ کی طرح ہو کہ میرا سانس لینا دوبھر کر دیا۔ تالیہ نے اسے پیچھے دھکیلتے کہا۔ دلاور صدمے کی زیادتی سے منہ کھولے دیکھنے لگا کہ وہ اپنی اس تعریف پر روئے یا ہنسے۔ یو نو واٹ، تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے، کیونکہ کوئی بات تمہیں سمجھ تو آنے والی ہے نہیں، کیونکہ تمہیں سمجھانے سے اچھا بندہ دیوار میں چکر مار لے۔ دلاور نے اسے دیکھتے دانت پیس کر کہا تو تالیہ دانت نکالنے لگی۔ اچھا آئیڈیا ہے، گو آن، یہاں مارو، یہ دیوار زیادہ ہارڈ ہے، کیا پتہ یہاں مارنے سے تمہارے دماغ کا سکرو ٹھیک ہو جائے۔ تالیہ نے اسے اور جلاتے ہوئے کہا اور اس کے پاس سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ یو دلاور جیسے ہی اس کے پیچھے آنے لگا، اس کی نظر اپنے بازو پر پڑی، جس کا زخم کھلنے کی وجہ سے بازو خون سے رنگتا جا رہا تھا۔ دلاور کو خاموش دیکھ کر تالیہ نے پیچھے دیکھا تو دلاور کو زمین سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر اس حال میں وہ فوراً اس تک پہنچی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں تم سے درخت پر چڑھنے کا کہتی اور نہ ہی تمہارا یہ خون ضائع ہوتا۔ اف تالیہ، اف کتنی بری ہو تم۔
اس نے پریشانی سے دلاور کا زخم جانچتے خود کو کوستے کہا تو دلاور تالیہ کو اپنے لیے یوں فکر مند ہوتے دیکھ دل سے مسکرا دیا۔ آؤچ! دلاور کے کراہنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تالیہ نے سوں سوں کرتے کہا تو دلاور اس لمحے میں کھو سا گیا۔ کتنی دیر ہو گئی تھی خود کے لیے کسی کو پریشان اور فکر مند دیکھتے ہوئے، اور آج تالیہ کے حال سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دل سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس نے دلاور کو سیدھا کر کے لٹایا تو اس کی پاکٹ میں سے اس کا کارڈ باہر گرا جس پر میجر دلاور سنہری لفظوں میں جگمگا رہا تھا۔ تالیہ نے ایک دم بمشکل تھوک نگلا۔ کیا آپ یہ واقعی میں جل دلاور ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر بکھرے لفظوں میں کہا تو وہ ایک آئی برو اچکا کر اسے تعصب سے دیکھنے لگا۔ جیسا کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ہی میجر دلاور ہوں؟ تالیہ کو ایک دم پشیمانی نے آن گھیرا۔ وہ چپ چاپ اسے لٹاتی اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ دلاور کو دوبارہ غنودگی چھانے لگی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سر کے نیچے زمین چبھ رہی تھی اسے، تبھی وہ بار بار سر ہلا رہا تھا۔ تالیہ نے اسے یوں نیند میں پریشان دیکھا تو اس کی الجھن سمجھتے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور خود دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جبکہ اس کی آنکھیں بند کرنے پر دلاور نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اس معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھا جو نہ صرف باہری بلکہ اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ پہلی دفعہ دلاور کا دل کیا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ تالیہ کے ساتھ رہنے سے جو اسے خوشی ملی شاید وہ کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں ملی۔ وہ اپنے دل کی حالت جان گیا، اب بس تالیہ کو بتانے کی دیر تھی، اور وہ صبح اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس بات سے انجان کہ صبح وہ اور تالیہ کتنے دور ہونے والے تھے۔ سب تیار ہے؟ تالیہ نے سب ساتھیوں سے پوچھا۔ یس کیپٹن، سب ایک زبان ہو کر بولے۔ اس وقت وہ سب رات کے اندھیرے میں اپنے جسم پر وردی لپیٹے اس خفیہ اڈے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ تو چلو ساتھیوں، ان میں سے ایک بھی نہ بچنے پائے۔ اللہ اکبر! تالیہ زور سے نعرہ لگاتے ہوئے اندر کو کود پڑی اور یہی باقی سب نے بھی کیا۔ ان کے اندر آتے ہی سب مخبروں اور پاکستان کے دشمنوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایک دم فائرنگ شروع ہوئی تھی دونوں طرف۔ تالیہ ایک ایک دشمن کو جہنم واصل کرتی آگے بڑھ رہی تھی، یہاں تک پہنچنے میں بھی اسے کافی چوٹیں آئیں، مگر وہ ان کے سربراہ کو پکڑنا چاہتی تھی جو چھت سے چھلانگ لگانے والا تھا۔ اے رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گی، تالیہ نے اس کے پیچھے بھاگتے کہا۔ اس نے نیم رخ سے تالیہ کو دیکھا تو اس کو دھچکا لگا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میجر آتش نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کودتا تالیہ نے اس پر ایک فائر کیا جس سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی، مگر وہ پھر بھی کود گیا۔ تالیہ بھاگ کر کرانے پہ پہنچی اور چھت سے نیچے دیکھا جہاں اس کے ساتھی اسے گاڑی میں لے کر فرار ہو چکے تھے، مگر تالیہ کشمکش کے جال میں پھنس گئی۔ وہ بنا دیر کیے ہیڈ کوارٹر جانے کو بھاگی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ آتش وہاں ہے یا نہیں۔ فلیش بیک: صبح دلاور کی آنکھ کھلی تو اس کے سر کے نیچے تالیہ کا بیگ پڑا تھا، جبکہ تالیہ وہاں سے غائب تھی۔ اسے وہاں سے غائب دیکھ دلاور کی نیند بھگ سے اٹھی۔ یہ کہاں گئی؟ دلاور نے فوراً اٹھتے ہوئے گھنے جنگل میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ یہ جنگل خطرناک تھا جو جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ تالیہ! اس نے تالیہ کا نام زور سے پکارتے کہا جس سے اس کے زخم میں ٹیس اٹھی، مگر وہ لب بھینچ کر درد ضبط کر کے رہ گیا اور تالیہ کو ڈھونڈنے لگا جو سب سے زیادہ ضروری تھا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے یہ پاگل لڑکی؟ اس کو پتا بھی ہے یہ کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں، پھر بھی ادھر ادھر سیر کے لیے نکل گئی ہوگی۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے ایک بانس کی لکڑی احتیاطاً پکڑ لی تاکہ کوئی حملہ کرے تو اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ موجود ہو۔ اس نے تالیہ کا بیگ کندھے پر ڈالا اور اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کچھ ہی دور اسے تالیہ کی بریسلٹ ملی جو اس نے کل رات کو ہی اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ وہ فوراً جھکا اور اسے اٹھا کر دیکھنے لگا جس پر لہو کے دھبے تھے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی مصیبت میں تھی، یہ سوچ آتے ہی دلاور کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ چلبلی سی لڑکی آخر کس حال میں ہوگی، اس سوچ نے ہی دلاور کی حالت ابتر کر دی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں موجود قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرنے لگا۔ یا اللہ، میں نے اسے تیری امان میں دیا، اس کی حفاظت کرنا۔ دلاور نے دل ہی دل میں خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چلبلی سی لڑکی بہت کم وقت میں اس کی جان بن گئی تھی۔ اب تو یہ خیال ہی اس کی روح نکال دینے کے در پہ تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ کافی تیز چلنے کے بعد اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً بھاگ کر وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔
کیونکہ سامنے ہی کچھ جنگلیوں نے تالیہ کو رسیوں سے باندھ کر ایک لکڑی پر لٹکا رکھا تھا، جبکہ اس کے نیچے آگ کا الاؤ جلایا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کم عقل لوگ اس کی بلی دینے والے تھے۔ یہ دیکھ کر دلاور کی جان لبوں پر آئی۔ وہ تالیہ کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کی کمر پر آگ کی تپش پڑ رہی تھی۔ یقیناً اس نے لکڑی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور لکڑی کے ساتھ چپک گئی تھی، کیونکہ وہ ذرا سا بھی نیچے ہوتی تو آگ اس کی کمر کو پکڑ لیتی۔ تالیہ کا چہرہ شاید درد برداشت کرتے سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ سر سے اور ہاتھوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ یقیناً اسے یہاں لانے سے پہلے اس کو بری طرح زخمی کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنا بچاؤ نہ کر پائے۔ وہ شاید ان سب سے لڑ بھی لیتی، مگر وہ ایک تھی اور وہ جنگلی بہت سے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ سے بنے ہوئے ہتھیار تھے جو یقیناً کافی تیز دھار تھے۔ ان کے چہرے پر شیطانی چمک تھی، جیسے وہ اپنے مقصد پا لینے کے بہت قریب ہوں۔ دلاور کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تالیہ کے بیگ سے 2-4 چیزیں برآمد کرتے ہوئے ان کے ہتھیار بنائے اور ان پر نشانے لینا شروع کیے۔ وہ ایک دم پڑنے والی آفت پر بوکھلا کر رہ گئے، جبکہ تالیہ نے جھٹکے سے اس طرف دیکھا جہاں دلاور اسے بچانے کے لیے آ چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ وہ کہہ تو نہیں رہی تھی، مگر دل سے تسلیم کر چکی تھی کہ وہ دلاور کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، جو مصیبت کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، بالکل کسی مہربان کے سائے کی طرح۔ وہ ایک دم بری طرح ان پر دھاوا بول چکا تھا کہ انہیں اپنے بچاؤ کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے فوراً تالیہ کے ہاتھوں کی رسی کو خنجر سے کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ پر گرتی، اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پیچھے کی طرف گرا، جہاں پھر سے زخم دلاور کو آیا، مگر تالیہ کسی بھی قسم کے زخمی ہونے سے بچ چکی تھی۔ دلاور آپ ٹھیک ہیں؟ تالیہ نے فوراً اس کے اوپر سے اٹھتے اس کے زخم کو جانچا تھا، جہاں سے پھر ایک بار بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ وہ جنگلی ایک بار پھر اپنی فارم میں آ چکے تھے۔ دلاور نے تالیہ کو بچانے کے لیے اسے اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ ہم ان کا مقابلہ مل کر کریں گے۔ میں آپ کو کسی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تالیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو دلاور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گیا۔ اسے جیسے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ ایک دم وہ سرشار ہوا تھا اور اس کی ساری پریشانی اڑن چھو ہوئی تھی۔ جنگلی تالیہ کا بیگ پکڑ کر اسے آگ میں جلا چکے تھے۔ اب دلاور اور تالیہ کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اب وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے۔ تالیہ اس طرف سے بھاگ کر جاؤ، تمہیں کوئی نہ کوئی مدد کے لیے ضرور ملے گا۔ دلاور نے اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، نہیں دلاور، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے بہتی ہوئی آنکھوں سے کہا، تالیہ تمہیں میری قسم تم ہی جانا ہوگا اور تم ایک بار بھی نہیں رکو گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اس نے ایک بار پھر تالیہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جو اس کی آنکھوں میں بے بس التجا سمجھ کر بھاگ گئی۔ مگر کافی دور پہنچنے کے بعد اس نے دلاور کی چیخ کی آواز سنی۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو جنگلیوں نے کسی بھاری شے سے دلاور کے سر پر وار کیا تھا، جو ایک چیخ کے ساتھ نیچے گرتا چلا گیا۔ تالیہ یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہیں میری قسم۔ وہ آخری بار کہتے نیچے گر چکا تھا۔ تالیہ، جس کے قدم زنجیر ہو چکے تھے، وہ ایک بار پھر اس کی قسم دینے پر نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگی، مگر وہ واپس آنے کے لیے، اس کی مدد لانے کے لیے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں آ پائے گی، کیونکہ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں پتھر سے اٹکا اور وہ پہاڑی سے نیچے گرتی چلی گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی اس کی بند آنکھوں پر دلاور کا زخمی عکس لہرا رہا تھا۔ حال وہ افراتفری میں ہیڈ کوارٹر پہنچی تھی۔ آخر وہ سچ جاننا چاہتی تھی کہ غیر ملکی دہشت گردوں کے ساتھ کیا آتش ہی ملا ہوا تھا یا اسے نظر کا دھوکہ ہوا ہے۔ اگر آتش ہی وہ شخص ہوتا تو یقیناً اس کے ٹانگ پر گولی لگی ہوتی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے آتش کو ڈھونڈ رہی تھی، اگر وہ شخص مگر آتش اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ یہ چیز اس کی پریشانی کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک تو دو سولجر سے پوچھا، مگر انہوں نے بھی آتش کو کہیں نہیں دیکھا۔ ایک کے بعد ایک کیمپ کو کھنگالتی وہ پاگل ہو جانے کے در پہ تھی۔ اب اسے واقعی لگنے لگا تھا کہ وہ آتش ہی تھا جو خود کے ملک کا دشمن تھا، مگر پیچھے سے آتی آتش کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی، جو الیانا کے ساتھ بات کرتے ہوئے دوسری طرف جا رہا تھا۔ تالیہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ میجر آتش، کہاں تھے آپ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اپنے ہر ایک خیال کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ خیرت مس تالیہ، آپ اتنی جلدی میں الیانا کے ساتھ ذرا دوسرے کیمپ میں گیا تھا تاکہ وہاں کے بچوں کی ریکوری دیکھ سکوں۔ کیا اب آپ کو کوئی مجھ سے کام تھا؟ آتش نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ تالیہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی اس میں لڑکھڑاہٹ تلاش کر رہی تھی کہ واقعی آتش کو گولی لگی تھی یا نہیں۔
اس نے آتش کو چلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کی ٹانگ میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ تو کیا وہ کوئی اور شخص تھا؟ لیکن تالیہ کسی بھی صورت میں اپنے ملک کو لے کر ذرا سی کوتاہی کی بنا پر تباہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ ذرا بھی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے آتش کے منہ پر کہا، کیا میں آپ کی ٹانگ دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے کہا تھا، جس پر آتش حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ Is everything all right, کیپٹن تالیہ؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، جیسے معاملے کی تہہ تک جانا چاہ رہا ہو۔ پلیز میجر، میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، میں ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ تالیہ نے بے بسی سے کہا، ایک منٹ، کہیں تم میجر آتش کو مجرم تو نہیں سمجھ رہی؟ ایسا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ ہمارے ملک کے اتنے قابل میجر مجرم ہو سکتے ہیں؟ شیم آن یو! الیانا غصے سے اس کی طرف آگے بڑھ رہی تھی، جسے آتش نے بیچ میں ہی روک دیا۔ کام ڈاؤن مس الیانا، تالیہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، انہیں اپنی ڈیوٹی کرنے دیں۔ آتش نے تالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور نیچے جھک کر اپنی ٹانگ سے پینٹ اوپر کو کھسکانے لگا۔